بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کے لیے راہ بنا دی کہ ہم آج آن لائن بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈھالیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورہ الممتحنہ 28واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا کی خاطر نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تھوڑی سی اگر ہم اس کے پیچھے چلے جائیں، کیونکہ ممتحنہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت میں تھوڑے سے معاشرتی مسائل کی جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، اور واقعہ کیا تھا بیسیکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے، اور فتح مکہ کی تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیاری کو بہت خفیہ رکھا تھا، اور کسی کو بھی اس کی اطلاع بہت ہی کلوز جو صحابہ کرام کے علاوہ اس کی اطلاع سب کو نہیں تھی کہ دوسروں تک اطلاع پہنچ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے کی طرف اب کوچ کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی تھے حاطب بن ابی بلتہ، جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا اہل و عیال جو تھا وہ مکے میں آباد تھا، یعنی کہ مہاجر صحابی تھے، اور وہ خود ہجرت کر کے آ گئے تھے، مگر ان کے بہت سارے ان کے فیملی ممبرز جو تھے وہ مکے میں ہی رہتے تھے، اور ان کو، اور چونکہ مکے میں کوئی ایسا کوئی بڑا آدمی جان پہچان کا ان کے نہیں تھا کہ وہ کوئی ان کو پروٹیکٹ کر لیتا اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو انہوں نے خود سے سوچا کہ اگر میں ایسا کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے کہ مکہ آپ کوچ کرنے والے ہیں، تھوڑی سی جا کے تھوڑی سی اس کے حوالے سے میں یہ خبر مکہ والوں کو پہنچا دوں اگر، اور اس وعدے کے ساتھ کہ وہ میرے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ان کی سیکیورٹی کی ضمانت دیں گے، تو یہ خبر میں ان تک پہنچا دوں تو یہ میرا احسان مانتے ہوئے ایسا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر جبریل علیہ السلام نے دے دی کہ کس طرح سے جو ہے حاطب ابن بلتہ نے اپنی یہ ساری جو پلاننگ آپ کی چل رہی ہے فتح مکہ کی طرف کوچ کرنے کی، یہ جو ہے وہ کسی کے ہاتھوں مکہ بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ مکہ کی طرف جا رہی ہے اور اس کے پاس کی انفارمیشن ہے، اور وہ جا کے آگے جو ہے وہ کسی نہ کسی سردار کو پاس آن کر دے گی۔ بہرحال اس عورت کو پکڑ لیا گیا، اس کے پاس سے یہ رکا یا خط جو ہے نکلوا لیا گیا، اس خبر کو لیک آؤٹ ہونے سے بچا لیا گیا۔ حاطب ابن ابی بلتہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، تو انہوں نے جو ان کا جینوئن ریزن تھا وہ انہوں نے سامنے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی منافق نہیں ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ میں اپنے خاندان والوں کو سیکیور کر سکوں جو کہ مکہ میں آباد ہیں۔ صحابہ کا نام نے اس پر ریئیکشن دیا، ایون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں، یہ تو شخص نے تو غداری کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حاطب ہیں اور یہ غزوہ بدر میں شریک رہے تھے، اور تمہیں کیا خبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی غزوہ بدر کے صحابہ کرام تھے ان سب کو معاف کر دیا اور بخش دیا ہو، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ بہرحال اسی پس منظر میں یہ ساری صورت نازل ہوئی ہے، اور اسی لیے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ بات ساری کتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو بہت سیکرٹ رکھنا چاہ رہے تھے، اور یہ خبر جو ہے وہ کسی طرح ایکسپوز ہونے جا رہی تھی، جس کو جو ہے بعد میں سیو کر لیا گیا۔ اس واقعے کی سیناریو میں اگر آپ دیکھیں گے اس پوری صورت کو، تو انشاءاللہ آپ کو پھر یہ آرام سے آیتیں سمجھ آ جائیں گی کہ جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، یعنی کہ دوستی کرنا چاہتے ہو تم ان سے، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، یعنی کہ اصل دوستی تو دینی دوستی ہوتی ہے نا، کسی سے جو ہے وہ اس بنا پر دوستی نہیں کی جا سکتی کہ جی تم ہمارے مفادات اس سیم ہیں تو ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ اور ان کی روش تو یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو، اور صرف اس قصور پہ جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب
اللہ پر ایمان لے آئے ہو، یعنی کہ تمہیں نکالا بھی وہاں سے اسی لیے گیا ہے، تم وہاں پہ وہ جگہ چھوڑ کے بھی اسی لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں وہاں پر تمہاری جان و مال کو خطرہ تھا. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تم جو کچھ چھپا کر بھیجتے ہو وہ اعلانیہ اور جو اعلانیہ کرتے ہو وہ ہم ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے درمیان اپنے علم کے طور پر، اپنے فرشتوں کے طور پر، یعنی کہ جو ان کا انفارمر ہے علم کا، اس کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنا ہی قریب ہے کہ جیسے کسی کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو وہ ان کو خبر تھی کہ کیا ہو رہا ہے. جو شخص تم میں سے ایسا ہو یا ایسا کرے تو یقیناً وہ راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی تم نے ایسے ہی کر لی یہ کام، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو رستے سے ہی بھٹک جائے گا وہ یہ کام کرے گا. یقیناً ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، یعنی کہ تکلیف دیں. اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن تمہاری نہ رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی اور نہ ہی تمہاری اولاد. یعنی کہ آج تم جو رشتہ داریوں کی بنا پر یا اپنے اہل و عیال کی بنا پر دین کا نقصان کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری یہ رشتہ داریاں اور یہ تمہاری جو ہے محبتیں کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہاں تو دین کے نام پر جو تم نے غداری کی، جو تم نے جو ہے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ سزا کی جزا مل سکتی ہے. اور اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. یعنی کسی کی بھی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے ہم نے. کوئی بھی ہمارے سامنے آ جائے، کوئی بھی ہم سے بڑی بڑی محبتوں کے دعوے اور وعدے کرے کہ تم بس میری خاطر یہ کر لو، بس کیا ہوا، تم بس ایک دفعہ کرنے کی بات ہے اور باقی ساری زندگی صحیح ہو کے رہنا، اچھے کام کرنا. اب دیکھیں ہم کسی کی خاطر کم از کم اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ بندہ تو دنیا میں ناراض ہو یا راضی ہو اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، مگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور وہ راضی نہ ہو تو ہمیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تم دونوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا اور تم سے اور تمہارے ان الہوں سے جن کو تم خدا بنا کر پوج رہے تھے وہ قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں آپ سے مغفرت کی درخواست کروں گا، اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. کتنی خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں مانگی ہوئی ہیں مگر بہت جامع اور مکمل معنی کے ساتھ دعائیں ہیں. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اور اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. لقد كان لكم في اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہو، اور اس سے کوئی منہ موڑتا ہو تو وہ اللہ اس سے بے نیاز ہے اور اپنی تعریف میں آپ ہی محمود ہے. یعنی کہ ایک اسوہ حسنہ تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے اور ایک اسوہ حسنہ ہمارے پاس رب ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے، اس لیے وہ بھی ایک کامل اسوہ حسنہ رکھنے والے شخص ہے. تو ان کا بھی زندگی کا جینے کا طریقہ ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. اگر ہم اس کو بھی اڈاپٹ کریں، ان کی بھی خاص باتیں اڈاپٹ کریں، یعنی کہ دونوں ہی اسوہ حسنہ کو لے لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہترین اور کامل نمونہ بن سکتی ہے دوسروں کے لیے. دور نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. یعنی کہ یہ خوشخبری بھی دی جا رہی ہے ایک طرح سے کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فضا ہموار کر دے ان لوگوں کے درمیان، یعنی اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ فضا ان کے لیے ہموار ہو جائے، ان کے دل مسلمانوں کے لیے راضی ہو جائے، یا اللہ ان کا دل اسلام کے لیے کھول دے. تو اس کے بعد کیا ہوگی کہ پھر وہ محبت ہی فضا بن جائے گی. اور آپ دیکھیں جب فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے سب امان کی ایک آواز لگا دی کہ جہاں پر بھی جو حرم میں داخل ہو جائے وہ پرامن رہے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے وہ بھی پرامن رہے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. یا کوئی اپنے گھر کا دروازہ ہی بند کر لے تو اسے کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی. اور آپ دیکھیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو امان دے دی تھی اور کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی، آج تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا.
اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا. اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ کس طرح ایک اسلام کا ایک کہتے ہیں نا ایک نیا چیپٹر کھل گیا، جس کی بنا پر کیا ہوا کہ پورا مکہ کا جو پیننسلا تھا اس میں تقریباً تمام ہی لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے سوائے چند ایک کے. اور اس کے فوراً ہی بعد آپ دیکھتے ہیں غزوہ حنین جو ہم نے پیچھے پڑھی کہ آگے طائف اور سارے جو ہے اس تمام ملا کے تھوڑے دنوں کے بعد وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. اور ہوتے ہوتے پورا جو جزیرہ عرب تھا وہ سب کا سب اسلام میں داخل ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی خوشخبری اور اسی ایک طرح سے آنے والی خوشخبریوں کے جو ہے وہ اندیشے جو تھے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ جن سے دشمنی ہو آج تمہاری وہ کل تمہارے دوست بن جائے، وہ کل تمہارے محبوب بن جائے. اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ غفور و رحیم ہے. یعنی اللہ پہ بھروسہ کریں تو اللہ کے ہاتھ میں دل ہے لوگوں کے، اللہ دلوں کو بدل سکتا ہے. ہو سکتا ہے آج وہی لوگ جو ہماری دشمنی پر آمادہ ہوں، آج ہم سے نفرت پر آمادہ ہوں، کل وہی محبوب بن جائے ہمارے. تو یہ اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم اللہ پر چھوڑیں تو صحیح اپنے معاملے کو، ہر معاملے کو ہم خود ہی ہینڈل کرتے رہتے ہیں بعض اوقات. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کرے وہی ظالم ہے. یعنی جو دین کے دوست ہیں وہ ہمارے بھی دوست ہیں، جو دین کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو کیا کرو، ان کو ٹیسٹ کر لو، ان کو جانچ پڑتال کر لو ان کی، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دیکھو دلوں کا معاملہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ہاں ظاہری معاملہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ لوگ جو کلمہ لا الہ منہ سے کہہ رہے ہوں اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے دل کا حال تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ. اب ہم جو تمہیں اتنا ہی جانتے ہیں کہ تم نے زبان سے کلمہ لا الہ کہہ دیا، پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، اور نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دے رکھے تھے وہ انہیں واپس پھیر دو، کیونکہ اب وہ مسلمانوں کی کسٹڈی میں آ گئی ہیں. تو کیا کرو کہ جو مہر ان کو ملے ہوئے تھے کافر شوہروں کی طرف سے وہ ان کو دلوا دو، اور ان سے نکاح کر لینے کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. یعنی کہ وہ جو مہر کافر شوہر کا تھا اس کو دلوا کے خود اپنا مہر ادا کرو اور خود نکاح کر لو پھر اس سے. یعنی کہ اسلام کے اندر جب کوئی عورت داخل ہو جائے گی کسی بھی دوسرے مذہب سے تو اس کا جو پریویس نکاح ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ایک طرح سے. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دے دیے تھے وہ تم ان سے مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دے دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ حکیم اور علیم ہے. اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے کہ ویسے تو میوچول انڈرسٹینڈنگ کے طور پر جو ہے سب ایک دوسرے کے مہر ایک دوسرے کو ریٹرن بیک کر دیں، کیونکہ مہر ذمہ داری عورت کا حق ہے ایک طرح کا. تو جو کافر کے پاس ہے وہ مسلمان عورت کو دے دے، جو کافر عورت کے پاس ہے وہ جو ہے وہ کسی کافر مسلمان سے واپس لے کے کافر کو دے دے. یعنی کہ جس سے مہر لے رکھا ہوا ہے اور کسی اور سے اس کو شادی کرنی ہے، کسی اور کے نکاح میں اس کو جانا ہے، تو کیا ہے اس کو پہلے مہر لوٹا دے اور اس کے بعد پھر وہاں سے اپنے آپ کو فارغ کر لے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسا بھی ہوگا کچھ لوگ مہر نہیں دینا چاہیں گے، کچھ لوگ واپس پلٹائیں گے نہیں کہ جاؤ تم مسلمان ہو گئی تو ہمارے پاس سے جاؤ، اب کوئی مہر بھی تمہیں نہیں ملنے والا. اور پھر جب تمہاری نوبت آئے تو پھر جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں تو ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو. یعنی کہ اتنا مہر جو پچھلا لوگوں کو دے دیا گیا اس کے برابر جو رقم ہے اس کو ادا کر دیا جائے، اور اس اللہ سے ڈرتے ہو جس پر تم ایمان لائے ہو. یعنی آپ دیکھیں مہر کا اتنی ساری ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائی. اس کا مطلب ہے عورت کو نکاح کے بعد مہر دینا کتنا ضروری ہے، اور اگر نہیں دیا ہو تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے. یا تو پیچھے ہم نے پڑھ لیا سورہ نساء کے اندر ہی کہ اگر عورت خود جو ہے واپس مرد کو دے دے تو پھر وہ ہنیم مریا آرام سے کھا سکتا ہے، خوش ذائقہ خوش مزہ ہے، کھا لے اس کو. مگر اگر نہیں اور عورت کہتی نہیں ہے میرا اپنا ذاتی حق ہے تو پھر وہ عورت سے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ عورت سے کوئی اور مانگ نہیں سکتا. اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو جہالت عام بھی ہے نا اس طرح سے ہمارے یہاں، یہ جو مہر ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو والدین کو لینا چاہیے، یا یہ مہر جو ہے وہ شوہر کو بس لکھوا لینا چاہیے، بڑی بڑی رقمیں دینا چاہے یا نہ دینا چاہے اس کی ان کی اپنی مرضی ہے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، مہر عورت کا ذاتی حق ہے،
اور اگر عورت جو ہے اپنے شوہر سے الگ ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ یہاں پر معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور مسلمان کنٹری میں اب آ گئی ہے، تو اب اپنے کافر شوہر کو بھی جو مہر اس نے اس سے لیا تھا اس کو بھی ریٹرن بیک کرے. یعنی کہ یہ ایک ایسا ایک لا ہے کہ جس میں سے کوئی بندہ جو ہے چھوٹے نہ، بلکہ جس کا جو حق جس سے لے رکھا ہے اس نے، اس کو وہ حق واپس کرے، تاکہ کوئی زیادتی اس کے ساتھ بھی نہ، نہیں کسی کافر کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے. ہاں اگر کوئی کافر مرد ہی عورت کو مہر نہیں دینا چاہے تو پھر اس کا حل بھی بتا دیا یہاں پہ کہ پھر کیا ہو کہ اس کے بدلے پھر یہ کرو کہ پھر جو کوئی اور مرد جو ہے اس کا مہر وہاں پہ ڈیو ہو تو اس کو وہاں پہ اس کو کمپنسیٹ کر دو. بہرحال یہ تمام سلسلے تو اس صورت میں ہی ہو سکتے ہیں کہ جب کوئی ایسی کنڈیشنز ہوں جیسے کہ فتح مکہ یا اس وقت کی کنڈیشنز تھیں جو کہ مسلمان اور ایک نان مسلم اسٹیٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کی حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. یعنی کہ عورت جب بیعت کے لیے آئے یا عورت جب اسلام میں داخل ہو تو عورت کے اسلام کے داخلے پر ہی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ اسے طے کر لی جائیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر عورت کا آنا بھی جو بات کی جا رہی ہے یہاں پہ وہ یہ کہ مسلمان عورت جو ہے وہ ان تمام خرابیوں کے ساتھ یا اخلاقی برائیوں کے ساتھ یا ایسے گناہوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر زندگی نہ گزارے، بلکہ ان سے جو ہے وہ باہر آ جائے. یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا اور آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دوست بنانا کیا ہے؟ اپنی عاقبت ہی تباہ کرنی ہے. سورۃ الصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. سبح، اب دیکھیں بہت ساری صورتوں کا آغاز سبح سے ہوا، یہاں پر بھی سبح سے ہو رہا ہے. یہ صورت بھی تسبیح کی یاد دلا رہی ہے. اور کون سی خاص تسبیح جس کی یاد دلا رہی ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جس نے سب سے بڑا، سب سے زیادہ بڑا عمل کرنا ہے اس نے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کے ساتھ تسبیح کر لی، اور جب شام کی ہوئی تو شام کے ساتھ بھی اس نے تسبیح پڑھ لی، تو سب سے بڑا عمل کرنے والا پھر وہی ہوگا، مطلب جس نے یہ تسبیح اتنی 100 دفعہ پڑھ لی، اللہ یہ کہ کوئی 100 دفعہ سے زیادہ پڑھ لے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سبھی چیزیں تسبیح کرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ غالب اور حکیم ہے. ساتھ میں پھر ایمان والوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی کہ تم کہتے وہ ہو جو کرتے نہیں ہو، یا کرتے وہ ہو جو کہتے نہیں ہو. یعنی کہ تمہاری کوئی ڈوئل پرسنالٹی ہے، منافقین والی اور شیاطین والی، کہ کہو کچھ اور کرو کچھ، قبول کچھ کرو اور ساتھ میں اپنا فیل کچھ اور کرو. یعنی کہ یہ تضاد کا جو رویہ ہے انسان کے اندر، جو کانٹرڈکشن ہے، یہ کانٹرڈکشن پسندیدہ نہیں ہے اسلام کے اندر، یا کسی بھی انسان کے اندر یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دوہری شخصیت رکھتا ہو، کوئی ڈوئل پرسنالٹی وہ رکھتا ہو. اور ایون آپ دیکھیں نا ہماری پرسنالٹی نا ہمارے بچوں کے ساتھ بھی بڑی ایکسپوز ہوتی ہے. ہم بچوں سے خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا موبائل یوز نہ کرو، ہر وقت اسکرین ہر وقت اسکرین ہر وقت اسکرین کرتے رہتے ہو، تم سب یہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، اور پھر خود ہمارے ہاتھوں میں بھی اسکرین ہی ہوتی ہے، اس کو ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب بچے کو کیا پتا کہ آپ اسکرین میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یا آپ اسکرین میں دعائیں پڑھ رہے ہیں، یا آپ اسکرین میں آپ جو ہے وہ فیس بک پہ اور کسی اور چیزوں پہ لگے پڑے ہوئے، کسی کو کیا پتا، آپ کے ہاتھ میں تو اسکرین ہی ہے نا. تو بہرحال تو ہم کہنے والے تو نہیں بنتے نا پھر اپنے بچوں کو بھی. اور اسی طرح سے ہم بعض اوقات بہت سی چیزیں اپنے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کرو، اور ہم نہیں کر رہے ہوتے، پھر بچے یاد دلاتے ہیں ہمیں کہ امی آپ نے بھی تو نہیں کیا، آپ ہمیں کہہ رہی ہیں کرنے کے لیے. تو بیسیکلی یہاں پہ نا ایک پرسنالٹی بلڈنگ کی بات کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں پرسنالٹی بلڈنگ میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر وہ ہے کہ آپ جو کہتے ہو وہ کرتے بھی ہوں، یا جو کرتے ہو وہی کہتے بھی ہوں. یعنی کہ آپ کے ان دو چیزوں میں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کائنات میں کوئی تضاد نہیں ہے، اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہی کائنات کے اندر موجود ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کوئی چیز ہمیں ڈفرنٹ نظر نہیں آتی کہ وہ جو آسمان پہ یا کائنات میں چل رہا ہے وہ کچھ اور ہے،
جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. ان دونوں پہ پریکٹیکل اینڈ تھیوری میں بھی کوئی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے کانٹرڈکشن نہیں رکھی. اسی لیے انسانوں سے بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان بھی جو ہے وہ اپنے باتوں میں اور اپنے کاموں میں کوئی کانٹرڈکشن نہ رکھیں. کیوں نہ رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک نہایت سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ جو تم کہتے ہو وہ بات تم کرتے نہیں ہو. انتہائی سخت ناپسندیدہ حرکت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. سورہ صافات میں بھی پیچھے ہم نے فرشتوں کی صفوں کے بارے میں، صف کو بلانے والے اور صفوں کے شگاف کو بھرنے والے اور جنت کے ہم نے بہت سارے جو ہے وہ دعوے سن لیے تھے. اس کے اندر بھی کہ صفوں کو ملانا پسندیدہ عمل ہے، اور جنت میں گھر اور درجوں کی بلندی کا باعث صفوں کے شگاف کو پر کرنا. پھر صف جو ہوتی ہے وہ ایک دیوار کے مانند ہوتی ہے جو ایمان والوں کے اندر محبت بھی پیدا کرتی ہے اور ان کی دیوار کو مضبوط بھی کرتی ہے. پھر صف میں لانے میں ہی آپ دیکھیں ہم کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے کیا فرمایا؟ مومنوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جاؤ، یعنی ایک دوسرے کو جگہ دیا کرو. اب دیکھیں یہاں پہ صرف جو ہے وہ بات جنگ کی نہیں ہو رہی کہ جنگوں کے اندر ہی جا کر کے صف بندی کی جائے گی یا صرف نماز کی حالت میں ہی صف بندی کی جائے گی. کہتے ہیں نا، اگر آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، چونکہ یہ مدنی صورت ہے نا، تو آپ دیکھیں ایک لا تو ہمیں بتا دیا، اور ایک لا کیا ہے؟ پرسنالٹی بلڈنگ کا، کہ انسان کے اندر کانٹرڈکشن نہ پائی جائے. دوسرا لا بتا دیا گیا اس کے اندر کہ وہ کیا ہے انسان کے اندر، کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو ڈسپلن سے آؤٹ نہ کرے. اب دیکھیں ڈسپلن ہی ہے نا بیسکلی، کہ جب آپ کھڑے ہوئے ہیں کسی جگہ تو آپ کیوں بناتے ہیں؟ آپ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں. آپ بھیڑ یا بھگدڑ میں نہیں کھڑے ہوتے کہ لوگ آپ سے بار آپ کھڑے رہیں اور آپ کی باری نہ آئے. اور آپ دیکھیں جب لائنز میں بندے کھڑے ہوتے ہیں تو باری آ ہی جاتی ہے نا جلدی بدیر. اگر آپ بھگدڑ میں کھڑے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں اور آپ کی باری نہیں آتی. اور عموماً آپ دیکھیں نا کھانا نکالتے ہوئے جب شادیوں بیاہ میں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک بدر سی مچھی ہوتی ہے، سارے ڈش کے گرد اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو چمچہ ملتا ہے کسی کو چمچہ نہیں ملتا. مگر اگر آپ لائن سے کیو سے آتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ایک لائن جا رہی ہے اور دوسری لائن آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک کو اس کی باری میں چمچہ مل ہی جاتا ہے. اور یہی ہمارا سب جگہ کا حال ہے کہ جہاں ہم کسی سٹورز میں کھڑے ہوں خریدنے کے لیے کچھ بھی، یا کسی جگہ پہ ہم بلز جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوں، تو عموماً ہمارے یہاں بہت جلدی مچ رہی ہوتی ہے کہ ہم بس فارغ ہو جائیں جلدی سے یہاں سے. ٹھیک ہے فارغ ہو تو جائیں گے، مگر کیسے فارغ ہو جائیں گے؟ دوسرے کا حق مار کے فارغ ہو جائیں گے، کسی کی جگہ چھین کے فارغ ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں جب ہم چھوٹی چھوٹی سے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے تو ہم بڑے بڑے حق کا خیال کیسے رکھیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک معاشرے کی ایک خاص خوبی بتا رہے ہیں کہ معاشرے کے افراد کے اندر خاص خوبی ہونی چاہیے. وہ کیا ہونی چاہیے؟ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات کہ جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اور جب انہوں نے ٹیڑھا ہونا چاہا تو اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فوراً ہی آپ دیکھیں ان دو احکامات کے بعد ہمیں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بتا دیا گیا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے ہم نے کئی ماشاءاللہ سے سپاروں میں اور ماشاءاللہ کئی صورتوں کے اندر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بارہا پڑھا ہے، اور ان کی جو قوم کی خرابیاں تھیں وہ بھی ہم نے بارہا اس میں دیکھی ہیں. اور آپ دیکھیں صف بنانا تو ایمان کا حصہ ہے نا، اور جو صف نہ بنائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یا اللہ کی بات کو نہ سنے، تو وہ کیا اپنے قوم کی یا نبی کی کوئی بات سنتا ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے نبی کی جب اطاعت کرتے ہیں تو بھی یہ ڈسپلن میں آنا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کا نبی کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے نماز میں کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو، نماز میں جب ادا کریں نماز تو اس طرح سے نماز ادا کریں، آپ جب آپ کسی پبلک ڈیلنگ میں ہو تو وہاں پہ آپ ایسے عمل کریں. تو یہ ساری باتیں تو ہمیں آلریڈی ہمارے نبی نے ہمیں بہت تفصیلاً بتائی ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو کس طرح آپ معاشرے کے اندر جو سروائیو کر سکتے ہیں، کیسے آپ لوگوں سے ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک کمپیریٹیولی دوسری جو قوم گزر چکی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس نے اپنے رسول کی کتنی بات مانی. اور آپ دیکھیں نا ایک بات ماننا، آپ اپنے بچوں کو کیسے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بچہ آپ کا ایک بات مانتا تو کہتے ہیں ہاں یہ بچہ میرا بات ماننے والا ہے، اور کوئی بچہ جب کوئی بات نہیں مانتا کیا کہتے ہیں تم نے تو بات ماننی ہی نہیں کوئی بھی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایک بھی بات مانے تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بچہ بات ماننے والا ہے. جب ایک مان لی تو یہ کئی اور بھی مان لے گا، مگر جب کوئی ایک بھی نہ مانے تو پھر کوئی ایک بھی نہیں مانتا. تو یہاں پر بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے
کہ اپنے نبی کی جب کسی نے بات نہ مانی تو اس کا مطلب اور کس کی مانے گا کوئی بھی. تو ہمیں بھی اپنے نبی کی بات ماننی ہے نا, اپنے نبی کے دیے ہوئے ہمیں اس دین کو لے کے چلنا ہے. تبھی تو ہم ڈسپلن میں آئیں گے, تبھی تو ہم آرگنائز ہوں گے, تبھی تو ہمارا ایک ٹیم ورک ہوگا جس میں ہم ساتھ لے کے سب کو چلیں گے, اور تبھی تو ہمارے یہاں لیڈرز پیدا ہوں گے جن کو ہم فالو کر سکیں گے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور دوسری مثال, اور یاد کرو کہ عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو جو پرانی تمہارے پاس تورات کی کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں, میں کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آیا ہوں, اسی کا ایک اور ایڈیشن لے کر آیا ہوا ہوں. اور آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی انہوں نے ہی دی ہوئی ہے. اور کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. احمد, اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں نا, احمد اور محمد. احمد کے معنی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ احمد کی میننگ ہے, یا اللہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے. اس کام کی میننگ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کی, یعنی کہ اللہ نے سب سے زیادہ تعریف والا نام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھ دیا. دونوں ہی آپ دیکھیں نام جو ہے محمد اور احمد, دونوں کے ناموں میں یہ مماثلت پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھیں احمد نام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ہی لکھ کر کے آ گیا تھا کہ ایک رسول آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد, جس کا نام احمد ہوگا. تو اس کے بعد ان کی پیروی کرنا, ان کو مان جانا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو کھلا دھوکہ ہے, یعنی کہ یہ تو واقعی دھوکہ مل گیا ہمیں, یعنی کہ کیسے ہم مان جائیں, اپنا مذہب ہی چھوڑ دیں, اپنی سب چیزیں چھوڑ دیں. اور اس سے بھلا شخص اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا, یعنی ایسے لوگوں کو ہدایت ہی نہیں ملتی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا, کافروں پر ہی کتنا ہی ناگوار ثابت ہو. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دین, اللہ کا یہ پیغام, اللہ کا یہ جو ہے پیغام کا سلسلہ, یہ چاہے دنیا میں لوگ کتنا ہی اس کو بند کرنا چاہیں, بجھانا چاہیں, مٹانا چاہیں, اس کو لوگوں کو مار کے ختم کر دینا چاہیں تاکہ نہ یہ لوگ بتانے والے رہیں گے, نہ یہ نور آگے پھیلے گا, اگر اللہ اپنے نور کو پھیلانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اب پیچھے ہم نے دیکھ لیا نا کہ دعوت الارض کی بات بھی ہوئی, انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ جانور پیدا کر دے گا جو اللہ کی باتوں کو لوگوں کو بتانے والے ہوں گے, مگر اللہ کا نور ختم نہیں ہوگا اس کائنات سے. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے دین پہ پورا کا پورا غالب کر دے, خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک بزنس ڈیل دے رہے ہیں ہمیں, اور کیا بزنس ڈیل آ رہی ہے؟ یہ ڈیل ایسی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی تجارت کرو گے اگر جس میں تمہیں کوئی نقصان ہی نہ ہو اور تمہیں آخرت میں بالکل فائدہ ہی فائدہ ہو, یعنی کہ 100% شیورٹی کامیابی کی. تو اب دیکھیں گا کوئی ہمیں کوئی ایسا موقع دے یا ایسی کوئی بزنس ڈیل دے تو ہم کیسے چاروں ہاتھوں پاؤں سے تیار ہو جائیں گے, ہاں کیوں نہیں, ہم تو اپنا مال لگانے والے ہیں اس میں, اپنا مال کیا, اپنی جان کیا, اپنا وقت, ہر چیز لگا دینے والے ہیں ایسی ڈیلز کے اندر. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بہترین تجارت کیا ہے, وہ بہترین ڈیل کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, اور یہی بہتر ہے تم اگر جانتے ہو تو. یعنی کہ تجارت بہترین کیا ہے کہ جو بھی ہم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں, اللہ پر مکمل بھروسہ, ثم استقاموا والی بات, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہماری ڈیل ہے ایک طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرتے ہیں, کوئی بائی ڈینائی نہیں کرتے ان کی, تو یہ مکمل ہماری جو ہے وہ بزنس ڈیل ہے. پھر تیسری چیز, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, یہ کوشش کرنا ہے, یعنی کہ اپنا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے, اپنا مال کمانے کی کوشش کرنا ہے, یا دین کے راستے میں کوئی کام قربانی دینے کی کوشش کرنا ہے, اس کے بعد پورا کا پورا اللہ کے لیے ہی اس کے کام کو کرنا ہے. تو پھر یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ڈیل ہے جس میں اپنی ہم مالوں کو اور اپنی جانوں کو انوالو کریں گے. تو بہترین تجارت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں وہ کیا, کہ انسان اپنی جان اور مال کا اور اپنے علم کا اور اپنے وقت کا
اور اپنی جو ہے جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کو اپنا صدقہ اللہ کی راہ میں نکالے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگائے، تو یہی بہترین تجارت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب جو آج یہاں بیٹھے ہیں تو ہماری تجارت کا ایک حصہ ہے کہ آج ہم اپنا مال، اپنا وقت اور اپنا صلاحیتوں کے ساتھ اپنی زندگی کا بہترین ٹائم جو ہم بہت سے اوقات میں بہت کچھ اور کر سکتے تھے یا کر رہے ہوتے تھے پہلے، تو وہ ہم ہٹا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے دین کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے یا ریوائز کرنے یا دوبارہ یاد دہانی کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کیا دعا کریں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، جو بھی اللہ تعالیٰ ہماری جتنی بھی صلاحیت ہے، ہماری جتنا بھی پوٹینشیل ہے ہمارے اندر کام کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سے اسی لحاظ سے بہترین کام اللہ تعالیٰ اپنے دین کا لے لے، تاکہ ہم بھی جو ہے اس تجارت کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہم بھی اس بزنس ڈیل کا حصہ بن جائیں، اور ہمارے لیے بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا عذاب، ہر طرح کی جو مصیبتیں یا ہر طرح کی جو رکاوٹیں ہیں جنت میں نہ لے جانے والی، تو سب کو دور کر دے اور سیدھے اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط کراس کر کے جنت میں داخلہ ہمارا کروا دے۔ یہ سب کی دعائیں بھی ہمیں اس مہینے میں کرتی رہنی ہیں انشاءاللہ، اور آگے ہمارے دن آ رہے ہیں طاق راتوں کے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے جو چیزیں آج آپ نوٹ کرتے جاتے ہیں نا ہر دفعہ اپنے اپنے پارے میں، تو ان خاص دعاؤں کو نا اپنے پاس لکھ ڈالیں کسی ایک جگہ پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو آپ نے رینڈملی بہت سی چیزیں سن لی ہیں اور پڑھ لی ہیں اور سیکھ لی ہیں، مگر جب آپ دعا کرنے کے لیے بیٹھیں گے اور آپ جب طاق راتوں میں عبادت کریں گے اپنی، تو بے بی دیٹ کہ آپ کے پاس جو بھی کتاب ہوگی دعاؤں کی، یا جو بھی آپ کو زبانی پتہ ہوں گی دعائیں، یا جو بھی آپ کے دل میں ہوں گی دعائیں، وہ تو آپ مانگ لیں گے، مگر جو اس وقت آپ نے سوچ رکھی ہیں دعائیں کہ ابھی یہ دعا کرنی ہے، ابھی میں نے اپنے لیے یہ دعا کی ہے، وہ دعائیں یاد نہیں آئیں گی اس وقت۔ تو کوشش یہ کریں کہ ابھی اسی وقت ہی اپنے لیے ان دعاؤں کو بھی جو ہے کہیں نہ کہیں نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، تاکہ انشاءاللہ جب آپ طاق راتوں میں بیٹھیں عبادت کے لیے تو اپنی خاص دعائیں جو آپ نے اس وقت سوچی ہیں کہ اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے، کوئی میری بہترین تجارت مجھ سے کر لے اللہ تعالیٰ، تو یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے لیے مانگنی ہے انشاءاللہ، اور باقی اپنی سب بہنوں کو بھی سب کو دعا میں یاد رکھنا بھی ہے۔ اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا، یہ ہے بڑی کامیابی، اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت و فتح، قریب میں ہی حاصل ہونے والی فتح، یعنی کہ جو دنیا کا فائدہ ہے وہ بھی مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں دنیا میں تم اتنی ایفرٹ لگاؤ گے تو دنیا تم سے چھین لی جائے گی، تمہیں دنیا نہیں ملے گی، نہیں، ایمان کے بعد جب ہم جان لگائیں گے، مال لگائیں گے، تو بڑی خوشخبری تو آخرت کی جنت کی صورت میں ملے گی انشاءاللہ، مگر دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خدمت کا صلہ، اس محنت کا صلہ ضرور دیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، وبشر المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر کے رہے۔ اب دیکھیں یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا تھا اور ساری قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا، سوائے چند مخلص ساتھیوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جن کو انصار اللہ اور جن کو حواری کہا گیا وہی ساتھ تھے۔ اور آپ دیکھیں کس طرح انہوں نے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ آپ دیکھیں آج کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جو دنیا بھر میں لوگ جو اس کے ماننے والے موجود ہیں، تو آپ دیکھیں وہ کس طرح اپنے نبی کے اس پیغام کو ہر کونے میں، خدرے میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، کہاں قبیلوں میں، کس جگہ میں کہاں پہنچ جاتے ہیں اس دین کو لے کر کے کہ جس کا وعدہ انہوں نے اپنے نبی سے کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کے مددگار ہیں، اور آج تک ان کی مددگاری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں ایک انصار اللہ تو ہم بھی ہیں نا اپنے اللہ کے اس دین کے، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے پیروکاروں میں سے ہم ہیں، تو یہ تو ہمارا بھی فرض عین تھا نا کہ ہم بھی اللہ کے اس دین کو، اس اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کو جو ہمیں ملا تھا، اس کو بھی پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتے، ہر ایک آدمی کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا۔ اگر ہم خود بھی نہیں پہنچ سکتے، آج بھی پہنچانے کے اور بہت سارے ذریعے اور طریقہ کار موجود ہیں، تو ہم آج بھی اس کے لیے بہت سی کام کر سکتے ہیں تاکہ یہ پیغام ہمارا جو اللہ کا پیغام ہے دوسروں تک پہنچے۔